अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करें। बुशरा बीबी के जादू टोने के जेर असर बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बानी इक्तदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक्तदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा के आने के बाद बानी पीटीआई के घर अजीब रसूमात शुरू हुई। मिर्चें जलाना, बानी के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, रोजाना स्याह बकरे और मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना शामिल था। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की ताज़ा रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात रिपोर्ट में मजीद कहा गया, बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती। मेरिट के बहस नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पंजाब की पीटने ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ा दिया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा उड़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। इसके साथ ही आपको बताएं, सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हसास इदारे की बुशरा बीबी दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी बानी के साथ खुफिया शादी के फौरन बाद सामने। अगरचे ISI ने ये रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठाता रहा। साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी से किसी पीर तक पहुंचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता। यही इन्फॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। जब वो पेश गोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। रिपोर्ट में बताया गया, इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती हैं। ज़्यादातर वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहती। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DG ISI जो है वो आसिम मुनीर को उहदे से हटा दिया था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में मजीद कहा गया, घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीजें लाने का बताया। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजिम को फारिग किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया, एक दावत में जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद बुशरा बीबी ने उनसे कहा कि उन्होंने सफेद कपड़े इसलिए पहने ताकि आप मुझे काले जादू वाली औरत न समझे। रिपोर्ट देखिए। मुश्किलात में घिरे मुल्क को मजीद मुश्किलात में डालने वाली पीरनी और एक तोहम परस्त वज़ीर आज़म ने 8 साल तक कौम के साथ खेल खेले, मुल्क को शदीद मुआशी नुकसान पहुंचाया, इदारे तबाह हो गए, अवाम की सोच किसी को न आई। बानी पीटीआई इक्तदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार रहे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 ने होशरबा इंकशाफात कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। बानी पीटीआई ने इक्तदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। पीरनी बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इक्तदार के लिए दीनदारी का लिबादा उड़े रखा और दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। मैगजीन ने इंकशाफ किया कि पीटीआई के दौर में मेरिट के महज नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बानी पीटीआई की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी और ज्यादातर वक्त बुशरा बीबी बोलती रहती। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बुशरा बीबी करप्शन में भी मुलव्विस रहीं और उनकी करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DG ISI सैयद आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे, जिनको वो साबिक वजीर आजम के सामने रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। बुशरा बीबी के रूहानी असर का ही नतीजा था कि साबिक वजीर आजम अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के होशरबन इंकशाफात सामने आ गए। बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया दानियाल वक्त देने के लिए ABN न्यूज़ को। द इकोनॉमिस्ट ने भांडा फोड़ दिया है बानी पीटीआई की जो अमलियात और रूहानियत का था, इस पर क्या कहेंगे आप? राब्ता मुनक़ता हो चुका है। बैरिस्टर दानियाल हमारे साथ मौजूद है। आपको बताया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुतालिक द इकोनॉमिस्ट की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने 4 साल तक कौम के साथ खेल खेले, मुल्क को शदीद मुआशी नुकसान पहुंचाया, इदारे तबाह हो गए, अवाम की सोच किसी को ना आई। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार है। राब्ता बहाल हो चुका है बैरिस्टर दानियाल से। बैरिस्टर दानियाल बताइएगा, क्या आप तबसरा करेंगे? द इकोनॉमिस्ट की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आ चुकी है। देखें, ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो बात है हम बड़े अच्छे से कर रहे हैं और बड़े अच्छे से रिपीटेडली हम बता रहे हैं किस तरह तरीके इंसाफ और खास तौर पर इमरान खान अपने और बुशरा बीबी जो है वो हर तरह की चीजों में इन्वॉल्व थी। वो सीएम लगाना हो, वो ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलात हो या कोई और हो, यहाँ जादू टोना और इससे फैसले लिए जाते थे। तोते की तरह फाल निकाली जाती थी और फाल जो ये फैसला करती थी
کہ کون سا بندہ منسٹر ہو, کون سا بندہ ایونٹ پہ آئے, کون نہ آئے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جب آپ کا ایک پرائم منسٹر اوتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنے آئین کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ جو سیکریسی کی چیزیں ہیں میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا, لیکن یہاں چیزوں کی فوٹو کاپیز کی جاتی تھی, یہاں ہر چیز پیسوں میں بیچی جاتی تھی, یہاں عہدے پیسوں میں بیچے جاتے تھے, یہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے دیے جاتے تھے اور لیے جاتے تھے. اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے ان کے اور لیڈرز کا بھی بیان سنے, اور ہم ریپیٹڈلی سنتے رہے جن لوگوں نے ان کو چھوڑا, جو نظریاتی کارکن تھا اس کو تو بشرا بی بی کے جادو ٹونے نے کب سے فارغ کر دیا تھا. جس کے پاس عمران خان کی رسائی تھی ان سب کی رسائی ختم کر دی. یہاں جو ہے آپ کے پیسے لے کر آپ کا بازار کو لگایا گیا. یہاں فال نکال کر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا کہ ہیلی کاپٹر میں کون بیٹھے گا اور کون نہیں بیٹھے گا. مجھے بتائیں کہ جس ملک میں یہ چیزیں اس طرح چل رہی ہوں تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے. آج اگر پاکستان کا حال یہ ہوا تھا جب ہمیں حکومت ملی کہ چیزیں بد سے بدتر ہوئی ہوئی تھی, اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ ایسے لوگ جو جادو ٹونے کے ساتھ چیزوں کو چلاتے ہیں وہ ملک چلانے کی دوڑ میں تھے, وہ لوگوں کو چلا رہے تھے. اس لیے آپ کے پاس ایسے کیسز آئے جہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ ان کو کبھی ہیرے دے رہے ہیں, کبھی جواہرات دے رہے ہیں, کوئی ان کے سونوں کے ہار دے رہا ہے, کوئی انگوٹھیاں دے رہا ہے, کہیں سے توشہ خانہ سے ہار چینج ہو کر نقلی آ رہے ہیں, کہیں خانہ کعبہ کی گھڑیاں بیچی جا رہی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں عمران خان اپنے فرنٹ پرسن بشرا بی بی کے تھرو کرتا تھا, اور بشرا بی بی نے اس کے اوپر اس طرح کا جادو کیا ہوا تھا کہ نتھنگ ورکڈ. اور وہ اسی وجہ سے ان فیصلوں کی وجہ سے جن کی کابینہ کے لوگ تھے, جو لائق لوگ تھے, ان سب کو فارغ کر دیا گیا. ایک ایک کر کے پارٹی سے یا آئسولیٹ کر دیا گیا یا کونے میں کر دیا گیا یا ہٹا دیا گیا. اینڈ اٹ از ان فرنٹ آف یو کہ ہاؤ تھنگس شیپڈ اینڈ ویئر دے آر. تو اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو 13 سال سے اب ان کی حکومت ہے کے پی میں, 13 سال سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. 13 سال ہو گئے ہیں آپ کے سامنے, انفراسٹرکچر کی حالت آپ کے سامنے ہے. انہوں نے چیزوں کو بشرا بی بی نے اس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے اور کیا ہوا تھا کہ کوئی فیصلہ, کوئی چیز یہ اپنے مرضی کے بغیر نہیں دیتی تھی. ایون ٹو اے پوائنٹ ویئر کانٹریکٹرز بھی ان کی مرضی کے آتے تھے. تو پھر آپ اس کا رزلٹ جو آج دیکھ رہے ہیں کے پی میں, اور اس کا رزلٹ ہم سب پوری قوم بھگت رہی ہے. اچھا دانیال, حساس ادارے کا بھی ذکر کیا گیا دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے اندر کہ حساس ادارے نے بھی استعمال کیا بشرا بی بی کو, معلومات دی جاتی, پھر بشرا بی بی آگے جو ہے عمران خان کو معلومات دیتی, اور جب وہ پریڈکشنز پوری ہوتی تو وہ سمجھ جاتے کہ ہاں یہ بشرا بی بی واقعی کوئی بڑی پہنچی ہوئی جو ہے وہ ہستی ہیں. تو حساس ادارے کے اوپر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں وہ وہاں سے یہ ڈاکومنٹس لیتی تھی, ان کے پاس چیزیں پہنچی ہوتی تھی, کون کیا کر رہا ہے, ان کے موبائل پہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ تمام احساس جو پرائیویٹ ڈاکیومنٹس تھے یا آف گریٹ سیکریسی تھے وہ سب ان کے پاس ہوتے تھے. یہ کہیں نہ کہیں طریقہ لگا کر اپنا ان ڈاکیومنٹس کو نکال کر عمران خان کو آگے بتاتی تھی, اینڈ اسی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کیپچر کی ہوئی تھی. اینڈ یہ دس واز پالیٹکس ود ان پالیٹکس ود ان پالیٹکس. تو یہ جادو ٹونا سیاست سب پیرلل چل رہا تھا, اور اسی وجہ سے جو اس وقت کے جو افسران تھے افواج پاکستان کے بھی, ان کو بھی جنہوں نے رپورٹ کیا کہ کس طرح کرپشن ہو رہی ہے, جس طرح بشرا بی بی عہدوں کا غیر اپنا رانگلی استعمال کر رہی ہیں, کس طرح چیزوں کو اپنی من گھڑت سٹوریاں بنا کر اپنی مرضی سے کیا جا رہا ہے, کس طرح قوم کا ٹیکس پیئر کے اربوں روپیہ جو ہے اس کو اڑایا جا رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے تھی, اور دس واز دا ریزن کہ کیا نام ہے, یہ اکانومسٹ نے بھی یہ خبر رکھی, اور ہم بھی جس کے اوپر بار بار ہم پچھلے 5 سال سے ہم بھی چیخ رہے ہیں کہ جادو ٹونے کی حکومت جو ہے وہ نامنظور ہے. جادو ٹونے کی حکومت نہیں چل سکتی, جادو ٹونے سے ریاستیں نہیں چل سکتی. جادو ٹونا جو ہے یہ ہمارے جو بیسک کانسیپٹ آف آر ریلیجن ہے اس کے خلاف ہے. تو ہم کیسے ایسے لوگوں سے توقع کر سکتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کریں گے؟ صحیح. اچھا بیرسٹر دانیال, بیرسٹر سیف نے بھی اس حوالے سے موقف اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے پاس جب بشرا بی بی کے خلاف کوئی کیس سامنے نہیں آتا ہے تو ان کی ذاتی زندگی کو چھالنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی اسی کا ایک امر ہے, اسی کی ایک کڑی ہے آج کی جو رپورٹ ہے. دیکھیں یہ ذاتی زندگی ہے کہ آپ اپنے جادو ٹونے سے آپ ایک صوبے کا چیف منسٹر چوز کر رہی ہیں اور پھر نااہل ترین لوگوں کو چوز کر رہی ہیں. یہ ذاتی زندگی ہے کہ آپ کے ٹیکس پیئر سے آپ ہر چیز کروا رہے ہیں, ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا رہے ہیں. تو یہ ذاتی زندگی ہے
کہ آپ جو کابینہ کے لوگ ہیں جو ملک کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے، تو جادو ٹونے اور فال سے آپ ان کو نکال رہے ہیں. طوطے کی طرح وہ فال نکلتی تھی اور وہ فال ڈیسائڈ کرتی تھی کون سا کس چیز کا منسٹر ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ذاتی زندگی ہے؟ اس کا اثر آپ کے اوپر، میرے اوپر، اس پوری قوم کے اوپر، اور اس کا اثر آج. بہت شکریہ بیرسٹر دانیال، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے دی اکانومسٹ کی حالیہ رپورٹ کے اوپر. ویلکم بیک. صدر مملکت آصف علی زرداری نے آرمی، نیوی اور ایئر فورس سے متعلق تینوں اہم ترمیمی بل کی باقاعدہ توثیق کر دی، جس کے بعد یہ تینوں بلز متعلقہ قانون کا مستقل حصہ بن گئے. آرمی ترمیمی ایکٹ 2025 اب آرمی ایکٹ کا حصہ بن چکا. اس طرح پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 پاکستان نیوی ایکٹ میں شامل کر لیا گیا، جبکہ پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 بھی اپنے متعلقہ قانون میں شامل کر دیا گیا. تمام ترامیم 27ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں کی گئیں، جس کے تحت مسلح افواج کے نظام اور سٹرکچر میں اہم قانونی تبدیلیاں متعارف کرائی گئی. وزیر اعظم نے تینوں بل توثیق کے لیے صدر مملکت کو بھجوائے تھے، جبکہ گزشتہ روز سینیٹ سے منظوری کے بعد وزارت پارلیمانی امور نے سمری صدر مملکت کو ارسال کی تھی. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے پہلا استعفیٰ سامنے آ گیا، جہاں جسٹس سمن محمود مرزا نے بطور احتجاج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. جسٹس شمس محمود مرزا نے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا دیا، جبکہ وہ اپنا چیمبر بھی خالی کر چکے. ذرائع کے مطابق ترمیم کے بعد ان کے تبادلے کا امکان تھا، جس کے تناظر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا. جسٹس شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے رکن تھے اور انہوں نے 22 مارچ 2014 کو ایڈیشنل جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا. انہیں 2028 میں ریٹائر ہونا تھا. جسٹس شمس محمود مرزا سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ضیاء محمود مرزا کے صاحبزادے ہیں. رواں سال جنوری میں سرکاری وکیل کی جانب سے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر کیا گیا تھا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا، ججز کے استعفوں کا سلسلہ رکے گا نہیں. ہمیں معلوم ہے اور کون کون سے ججز نے استعفے دیتے ہیں. عمر عطا مندیال نے آئین لکھا، خود پارلیمنٹ بننے کی کوشش کی. عدالت کی آئین لکھنے کی کوشش درست نہیں تھی. آئین کو بگاڑا گیا تو ہم نے کہا پارلیمان کو بند کر دیں. کیا نواز شریف و یوسف رضا گیلانی کو حکومت سے نکالنا درست فیصلہ تھا؟ مجھے خود ایک چیف جسٹس نے بتایا ایسے ججز ہیں جو ایک پارٹی کو سزا دینا چاہتے ہیں. ججز کی تعیناتیوں میں من پسند افراد کو لگایا گیا. کیا جج اپنی تعیناتی بھی خود کرے گا؟ ایمانداری سے کام کرنے والے ججز کو سلام پیش کرتے ہیں. پہلے یہ طے کر لیں کہ کون سے چیف کی کس کورٹ نے کون سے فیصلے دیے اور کون سی اپوائنٹمنٹس کی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. وہ معترض ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی کردار نہ ہو، اور وہ اصحاب آج جو اس کے ناقدین میں شامل ہیں وہ صرف اپنے پولیٹیکل ایجنڈا پر ہیں. اب یہ کہاں سے بنیادی ڈھانچہ ہے کہ جوڈیشری کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ججز خود ہی کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہوسٹیج ہو جائے کسی ایک کی انا کی خاطر یا کسی ایک جج صاحب کی ہوئی بات کی خاطر. نو، ایسے نہیں ہے. لیکن جہاں پر یہ سیاسی ایجنڈے تھے، جہاں پر یہ باعث نظر آتا تھا، وہاں پر کچھ چھپی ہوئی بات ہے. کہاں پہ کون کون سے فیصلے میں بھی میاں نواز شریف کی نااہلی سے لے کر ان کو صدارت سے ہٹانے سے لے کر پاناما کیس سے لے کر میاں حمزہ صاحب کے کیس میں، تو یہاں تک جسٹس کے آقا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھا لیا. آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس حمید الدین خان نے جسٹس کے آقا سے حلف لیا. تقریب میں آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس علی باقر نجوی کی شرکت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز محمد ڈوگر اور ہائی کورٹ ججز بھی تقریب میں شریک ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر واجد گیلانی، سیکرٹری منظور ججا اور دیگر کی بھی تقریب میں شرکت. وفاقی آئینی عدالت کے جج کی تقریب حلف برداری کانفرنس روم میں ہوئی. جسٹس خادم حسین سمرو، جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس بھی تقریب میں شریک تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد حسین گیلانی اور سیکرٹری منصور احمد ججا بھی تقریب میں شریک ہوئے. پنجاب بار کونسل نے 27ویں آئینی ترمیم اور دستوری عدالت کے قیام کی منظوری سے اہم مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں ترمیم کو آئینی اور جمہوری تقاضوں کے عین مطابق قرار دیا گیا. اعلامیہ کے مطابق دستوری عدالت کا قیام ایک دیرینہ قانونی تقاضا اور جمہوری ضرورت تھا، جس کا مطالبہ میثاق جمہوریت میں بھی شامل رہا، جو اس کی آئینی حیثیت کو مزید اجاگر کرتا ہے. پاکستان بار کونسل کا کہنا ہے اس آئینی اقدام سے ملک میں آئینی حکمرانی مضبوط ہوگی اور نظام انصاف میں نمایاں بہتری آئے گی. پنجاب بار کونسل نے موقف اپنایا. آئین پارلیمنٹ کو ملکی مفاد، استحکام اور بہتری کے لیے ضروری آئینی ترمیم کا مکمل اختیار دیتا ہے. 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی عدالتی اصلاحات اور آئینی معاملات کی بروقت حل کی سنجیدگی کو ظاہر کرتے ہیں. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی.